السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں اور ایک بار رمضان نصیب فرمایا اور رمضان چلا بھی گیا۔ عبادت کرنے والوں نے، قدر کرنے والوں نے اس ماہ کی بہت قدر کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، قرآن کی خوب تلاوت کی، خوب نمازیں پڑھی، نفل پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے عبادات کو قبول فرمائے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنی اصلی گفتگو پر آؤں، میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ رمضان کے روزوں کے بعد تو شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال روزے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس ماہ کی قدر کرنے والوں نے بہت قدر کی۔ اب رمضان چلا گیا، رمضان تو آئندہ سال بھی آئے گا، مگر ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے پتہ نہیں، وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس انسان کی زندگی کتنی مدت ہے، کون سا انسان کتنے سال جیے گا، کتنے منٹ جیے گا، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ مگر رمضان تو آئندہ سال آئے گا، ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادات کی، رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا، رمضان کے مہینے میں نفل نمازیں پڑھی، رمضان کے مہینے میں ہم نے جس طرح سے نمازوں کی پابندی کی، اگلی پچھلی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، اسی طرح ہم رمضان کے بعد بھی جتنی ہماری زندگی ہے، جتنی اللہ ہم کو زندگی دے گا، اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، جس طرح ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اسی طرح ہم باقی ایام میں بھی نفل کے روزے رکھیں، نفلی روزے رکھتے رہیں، باقی ایام میں بھی نمازوں کی پابندی کریں، باقی ایام میں بھی ہم فجر کی نماز کو اٹھیں، اور باقی ایام میں بھی ہم فرض کی اگلے پچھلی سنتوں کا اہتمام کریں۔ اگر ہم جس طرح ہم نے رمضان میں اہتمام کیا عبادات کا، قرآن کی تلاوت کا، اگر رمضان میں کے بعد ہم اہتمام نہیں کریں گے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہم رمضان کی اصلی طاقت حاصل کرنے میں ناکام رہے، رمضان کی اصل روح اس کو حاصل کرنے میں ہم ناکام رہے۔ اس لیے کہ رمضان کا اصل مقصد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو آخر میں آیت کے آخر میں کہا گیا تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ اگر ہم رمضان کے مہینے کے بعد اللہ کے حرام کی ویٹیوں سے نہیں بچیں گے، اور اللہ نے جو باتوں کا ہم کو حکم دیا ہے اس باتوں پر نہیں چلیں گے، ان باتوں کو نہیں مانیں گے، اور نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، تو ہم رمضان کی وہ اسپرٹ کہاں سے حاصل کر پائیں گے؟ اپنے اندر خدا کا خوف، اللہ کا خوف اور تقوی کیسے حاصل کر پائیں گے؟ رمضان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی، اللہ کا خوف پیدا کریں، جتنی عبادت ہو سکتی ہے اتنی کریں، مگر تھوڑا ہی صحیح، روزانہ کریں۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے مہینے میں جوش عبادات کر لی اور پھر رمضان کے مہینے کے بعد مکمل صفایا کر لیا۔ اسی طرح ہم صرف رمضانی مسلمان نہیں بنے، ربانی مسلمان بنے، اللہ کے لیے عبادت کریں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، آخر میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے بعد بھی ہماری گاڑی اسی پٹری پر چلے جیسا رمضانوں میں چلتی تھی، ہم اچھے کام کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، اور ان تمام نیک اعمال کو کریں جن باتوں کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے رک جائیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔